اصلاح کے عظیم ترین پہلو کو ذکر فرمایا ہے کہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی درستگی، معاشرہ صحیح راستے پر اور سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر کب چل سکتا ہے، کب انسان کے اندر بہتری آ سکتی ہے، کب انسان کے اندر یہ حیثیت اور یہ حقیقت پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو، اپنے اطوار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی گفتار کو، اپنی اخلاقیات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے چلنے پھرنے کو، اپنے رہن سہن کو اور اپنے آداب معاشرت اور معیشت کو سمجھ کر یہ سمجھ سکے اور یہ فیصلہ کرنے پر اپنے آپ کو اس راستے پر لے آئے اور فیصلہ کرنے پر اپنے آپ کو کاربند کر سکے کہ اگر میری زندگی کے اندر میرے معاملات اسی طرح چلتے رہے تو مجھے رب پر امید ہے، میرا رب میرے ان اعمال کی وجہ سے اور اپنی خصوصی رحمت کی بیس پر مجھے میرا رب جنت دے سکتا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہی دنیا میں رہتے ہوئے اعمال صالحہ کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، خود بھی نیکیاں کریں، دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف لے کے آئے، خود گناہ سے رکے، دوسروں کو بھی گناہ سے منع کریں۔ یہ میری اور آپ کی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے۔ خود نیکیاں کرتے رہیں، خود اچھائیاں کرتے رہیں، خود اعمال صالحہ کرتے رہیں، خود نمازیں پڑھتے رہیں، نوافل ادا کرتے رہیں، تہجد ادا کرتے رہیں، نفلی روزے رکھتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، صدقات کرتے رہیں، لیکن کسی کو اس نیکی کی دعوت نہ دی تو پھر بھی آپ کی نیکی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ رب کائنات نے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، اس امت میں ہر شخص کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود نیکی کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لے کے آئے، چلائے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، ہر نبی کو اللہ نے امت دی، لیکن سب امتوں سے اللہ نے افضلیت دی ہے، معیار دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، شان دی ہے، عظمت دی ہے، رفعت دی ہے، تو اس امت کو دی ہے جس امت کا نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عزت مقام اور شرف دینے کی وجہ بھی اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر مینشن فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم پوری امتیں جتنی بھی ہم نے بھیجی ہیں سب سے بہتر ہو، لیکن وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی خود بھی کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہو، اور اس کے بعد وتنہون عن المنکر، خود بھی گناہ سے پرہیز کرتے ہو، دوسروں کو بھی گناہ سے روکتے ہو۔ یہ کام کرو گے تو بہترین امت ہو، وگرنہ پہلے انبیاء کی امتوں میں بھی نیکوکار لوگ تھے، نیکیاں کرتے تھے، ثواب کا کام کرتے تھے، اچھائیاں کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے، نفلی ہو یا فرضی، ہر قسم کی وہ اپنی جو ان کی شریعت میں عبادت ہوا کرتی تھی وہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں افضلیت دی تو اس بیس پر کہ ہم خود بھی نیکیاں کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کریں۔ یہ مت سوچے کہ میں خود تو نیکوکار ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، کوئی گناہ کی دلدل میں پھنسا ہے، میرے سر میں درد نہیں کہ میں اس کو گناہ کی دلدل سے نکالوں اور نیکی کے راستے پر چلاؤں، میرے سر میں درد نہیں، میری ذمہ داری نہیں، وہ کرتا ہے کرتا پھرے، اسے دنیاوی معاملات میں سب پتا ہے، اچھائی کا پتا ہے، اپنے برے کا پتا ہے، اپنے نفع کا پتا ہے، اپنے نقصان کا پتا ہے، شریعت کی دین کے نفع اور نقصان کا پتا نہیں، میں کیوں بتاؤں، وہ خود کو سچ کرے نہیں۔ اگر یہی سوچ آ گئی تو آپ نے بھی اپنی ذمہ داری سے سچ چھپانے کی کوشش کی ہے۔
آپ خود نیکیاں کرتے رہیں، علاقے میں ایک دو نیکوکار نیکیاں کرنے والے ہوں اور بقیہ سارے گناہ کے راستے پر چل پڑے، اور نیک اچھے اچھائیاں کرنے والے یہ سوچ کے بیٹھ جائیں ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، وہ کرے عذاب ان کو ہوگا، نہیں، میرا رب دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر رب نے ان کو پکڑا، عذاب رب کا آ گیا، تو اس عذاب کی لپیٹ میں سب سے پہلے تم ہوگے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، کسی اور کی آفت آ سکتی ہے۔ سریح کی مثالیں سندھی نال سکی بھی رگڑی رہی ہے، کسی کا قصور ہو اور بے قصور، یہ سب پھر رب کی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ رب کا عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نیک ہے اس کو چھوڑ دوں، یہ بد ہے اس کو لپیٹ میں لے لوں، نہیں، رب کا عذاب جب آتا ہے پورے علاقے پر آتا ہے، وہ جس صورت میں آئے، وہ سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں، رب جیسے چاہے اپنا عذاب بھیج لے۔ وہاں جن جن علاقوں میں رب کی آفتیں آتی ہیں، نیکوکار وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی لپیٹ میں آتے ہیں۔ بعض اوقات عذاب میں نیک ہی بن جاتے ہیں، بد عمل، بد عقیدہ، بد چلن لوگ پھر بھی باقی بن جاتے ہیں۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے میں ان جیسے نیکوکار کو جیسے اس عذاب کی لپیٹ میں جو آیا آپ کے اوپر ہے لیکن ان کو سمیٹ لیا ہے، میں قادر ہوں تم کو بھی اچک سکتا ہوں، لے سکتا ہوں، لپیٹ میں لے سکتا ہوں۔ سمجھ جاؤ یہ وارننگ ہوتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے، اگر اس کے بعد دوبارہ غلطی ہوئی تو یہاں آپ کو نوکری پر رکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ رب بھی وارننگ دینا چاہتا ہے کہ اگر دوبارہ گناہ کرو گے تو میری پکڑ سے دور نہیں ہو۔ رب پکڑنے پہ آتا ہے تو فرعون کو پکڑ لیتا ہے، پھر پکڑتا ایسا ہے زمین جگہ نہیں دیتی، زمین جگہ نہیں دیتی۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، راہ راست پھر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد ہوں یا مومنہ عورت ہوں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، غلط ٹریک میں دوست نہیں، ولی ہے، رب کے ولی ہیں، ان کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، لیکن رب نے پھر بھی ذمہ داری بتائی ہے، خود ایمان لے آئے ہو، خود مومن ہو، یہ کافی نہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ذمہ داری ہے نیکیوں کی طرف بلانا ہے، گناہوں سے منع کرنا ہے۔ والذین یؤمنون بالیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو چاہیے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دے، گناہوں سے منع کرے۔ ایک اور تیسرا کام ہے ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کرنے میں سبقت کرنے کی کوشش کریں، جلدی کریں، جلدی جلدی یہ بھی نیکی کر لے، یہ بھی کر لے، دوسروں کو بھی بلا لے، نیکی پہ آ جائیں۔ یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان کامل ہے، اولئک من الصالحین، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ تو نیکوکار کون بنا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو خود بھی نیکیاں کرے، دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر چلائے، خود بھی گناہوں سے پرہیز کرے، دوسروں کو بھی گناہوں سے منع کرے۔ اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہم نے اپنی ذمہ داری سے سر چھپانے کی، اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن نکل نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، نہیں منع کریں گے عذاب آ جائے گا۔ بخاری کی روایت، امام الانبیاء نے فرمایا، شاید میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ کشتی پر سوار ہونے والے اگر کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں گے پانی کی چاہت کے لیے، تو اوپر والے اگر منع نہیں کریں گے
جیسے نیچے والے ڈوب جائیں گے، ڈوب اوپر والے بھی جائیں گے۔ جیسے گنہگار رب کی عذاب میں اور رب کی آفت میں، رب کی مصیبت میں، رب کے امتحان میں پھنسے گا، نیکوکار بھی پھنسے گا۔ بچے گا وہ خسارے سے، نقصان سے، اپنے آپ کو محفوظ وہ شخص کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہ بچے گا جو ایمان لے آئے گا۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد چپ نہیں بیٹھنا، نیکیاں کرنی ہے، عمل صالح کرنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وتواصوا بالحق، تواصی بالحق کرنا ہے، یعنی لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے، خود بھی نیکیاں کرنی ہے، لوگوں کو گناہوں سے منع کرنا ہے، خود بھی رکنا ہے۔ یہ نہیں یأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اللہ ان لوگوں کو بھی اللہ نے یہاں مینشن کروایا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائیاں بتاتے ہیں، ثواب کے کام بتاتے ہیں، نوافل بتاتے ہیں، عمرے بتاتے ہیں، عبادات کی اقسام بتاتے ہیں کہ آؤ عبادت کرو، رب کو راضی کرو، رب کو راضی کرو، لوگوں کو بلا کر دوسروں کو نیکی کے راستے پر چلا کر خود نیکی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا لیتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ اولئک، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کیا ہے؟ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ خود نیکیاں کریں اور دوسروں کو دعوت دے، جو دوسروں کو دعوت دے کر خود نیکی نہ کرے وہ رب کی پکڑ میں آئے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر جہنمی دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ جہنم میں، جو دنیا میں ہمیں نیکیوں کا حکم دیا کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے نماز پڑھو، ہمیں کہتے تھے روزہ رکھو، ہمیں کہتے تھے صدقہ دو، ہمیں کہتے تھے خیرات کرو، ہمیں کہتے تھے عمرہ کرو، ہمیں کہتے تھے اچھا اخلاق بناؤ، لیکن وہ خود جہنم میں آئے ہوئے۔ پھر وہ پوچھیں گے جہنمی کیا ہو گیا تمہیں، تم یہاں کیسے؟ تم تو ہمیں دنیا میں اچھائیاں بتاتے تھے، اچھے کام بتاتے تھے، نیکیاں بتاتے تھے، اخلاقیات بتاتے تھے، آج تم جہنم میں کیسے؟ تو پھر وہ جواب دیں گے جہنمی ہم تمہیں بتایا کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس وجہ سے ہمارے اعمال نہ کرنے کی بنیاد پر رب نے ہمیں جہنم میں پھینک دیا ہے۔ تو بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ خود نیکیاں کریں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے، خود گناہوں سے رکے، دوسروں کو بھی منع کرے۔ یہ 4 پہلو ہیں، دیکھنے میں 2 ہے، عذاب میں 4 ہے۔ ان 4 پہلوؤں کو اپنائیں گے، ایمان لائیں گے، عقیدہ بنائیں گے، سنت اپنائیں گے، پھر رب کامیاب کر دے گا۔ پھر رب کی رحمت پر بھی امید رکھنا ہے، یہ مت امید رکھے اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا مہربان، ضرور مہربان ہے، لیکن رب نے کوئی کرائٹیریا، کوئی شرائط، کوئی قواعد، کوئی اصول وضع فرمائے کہ جنت لینی ہے یہ کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں جیسے پیدا ہوئے اسی حالت میں رب کو منایا ہی نہیں، رب کی پہچان نہیں ہوئی، رب کو جانا ہی نہیں، رب کو پہچانا نہیں، رب کی معرفت نہیں ہوئی، رب کے احکامات کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، عمل نہیں کیا، پھر یہ سمجھے کہ رب مہربان ہے، رب قریب ہے، رب معاف کر دے گا۔ میرا رب کہتا ہے جس نے مجھے پہچانا نہیں، جس کے دل کے اندر میرا خوف نہیں آیا، ڈر نہیں آیا، جس نے اپنی دلی چاہت کو میرے حکم کے آگے کھڑا کر کے اپنے دلی ارادے کو تقویت کی، اس کو پروان کیا کہ میرا دل چاہتا ہے نیکیاں نہ کروں، اس لیے نہیں کرتا، دل کو مقدم رکھتے ہوئے، پروان کرتے ہوئے میرے حکم کو پسے کوئی ڈالا، آج رب کہتا ہے میں تمہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا، پھر میں غفور اور رحیم ہوں، لیکن تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم نے میرے احکامات کے بعد میرے حکم آ
ہمارے ساتھ فیکٹری میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے کولیگز، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اب ان کو نماز کی دعوت دینا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ ہماری ہے؟ نہیں ہے. ہم خود اذان ہو جائے اٹھ کے چلے جائیں، ساتھ دوست بیٹھا ہے جس کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چائے پہ بھی بلاتے ہیں، وہ آپ کا یار ہے، جگری دوست ہے، لیکن اس کو یہاں تک نہیں کہہ سکے کہ آؤ اٹھ کے نماز پڑھیں، تو تمہاری یاری اور دوستی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو پھر یاری اور دوستی مطلب کی ہوئی نا، کھانے پینے تک ہوئی، کام تک ہوئی، مطلب تک ہوئی. بن مطلب کے دوستی بناؤ، اور بن مطلب کے دوستی بنتی ہے جب انسان کے اندر رب کا خوف آ جائے. عقیدہ بھی اپنے دوست کو صحیح بتاؤ، عمل بھی اپنے دوست کو صحیح بتاؤ، اور رائے راست پر لے کر جانے کی حتی امکان جتنا ہو سکے کوشش کرو. یہ یاری اچھی ہے. وہ اچھی نہیں جو چائے پہ بلائے، جو کھانے پہ بلائے، جو گپ شپ پہ بلائے، جو ٹریننگ پہ بلائے کہ ایک ساتھ چلتے ہیں. وہ یاری ہے، وہ مطلب کی یاری ہے. مطلب کا یار نہ بڑھو، مطلب کا یار نہیں بنانا. یاری لگانی ہے جیسے خود ہو نیکیوں پر، اس کو بھی نیکی کی طرف لے کے آنا ہے. ایک ہی نماز کا آپ نے ذکر کیا ہے. نماز میرا رب کا حکم ہے، اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ پوچھ ہوگی. کس کی؟ نماز. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز. آج یہاں تحیہ کریں، جتنے بھی ہیں، 50 ہے، 100 ہے، 150، جتنے آ بیٹھے ہیں، تحیہ کریں، وعدہ کریں میرے ساتھ نہیں اپنے رب کے ساتھ، کہ کوشش کریں گے اپنے ساتھ کام کرنے والے ورکر کو، اپنے کلیگ کو، اپنے دوست کو نمازی بنائیں. جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا رب تمہیں بھی ثواب دیتا رہے گا. سیدنا علی سے امام الانبیاء نے کیا فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ پر اگر ایک شخص نیکی کے راستے پر آ جائے، اسلام قبول کر لے، تو تجھے عمر نیم سے بہتر ہے، سرخ اردو سے بہتر ہے اس کا اسلام لے آنا. اور تمہاری وجہ سے اگر کوئی نمازی بن جائے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے نہیں آتی؟ صبح محلے میں کتنی مساجد ہیں؟ ایک محلے میں 5-5 6-6 مسجدیں. اذان آتی ہے، کبھی اذان رکی ہے؟ نہیں رکی. ہم جاگ بھی جاتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کہ کب اذان ختم ہو اور دوبارہ نیند کی آغوش میں چلے جائیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اپنے دل سے پوچھیں، مجھے نہ بتائیں. کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اذان ختم ہو دوبارہ نیند کریں، پہلے اس کے 1 گھنٹے بعد اٹھ کے تیار ہو کے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے ڈیوٹی پر جاتے ہیں. جو 1 گھنٹہ بعد میں اٹھے ہو وہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے، رب کی نماز پڑھ لیتے، رب کتنا راضی ہوتا. پھر یہ سلسلہ رکتا ہے، ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، اذان پھر بھی آ جاتی ہے، رب کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اور کامیابی کی طرف، اور دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے والا ہو، کامیابی دنیا کے کاروبار میں، بینک بیلنس میں نہیں، رب کے گھر میں آنے اور رب کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے. لیکن ہم دنیا میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں، رب کے در پر نہیں آتے. اثر ہو جاتی ہے، مغرب ہو جاتی ہے، اذانیں آتی رہتی ہیں، صدائیں سنتے رہتے ہیں، پکار سنتے رہتے ہیں، رب بلا رہا ہے. یہ امیجن کریں اگر آپ گھر میں کھڑے ہیں اور آپ کے ہمسائے میں کوئی آپ کے نام سے بلائے، میں دیکھتا ہوں کون ہے، جواب نہیں دیتا. نام سے بلاؤ فوراً جواب ملتا ہے. ایک انسان کی طرف جب رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے لبیک کیوں نہیں کہتے تھے؟ اور جس رب کو رازق بھی مانا، داتا بھی مانا، دستگیر بھی مانا، خالق بھی مانا، مالک بھی مانا، پھر اسی رب کی طرف سے 5 دن میں ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، پکار آتی ہے، اور کامیابی کی طرف، اور کامیابی کی طرف، اور کامرانی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ 10 سے مست نہیں ہوتے، کان پر نیند جھوٹ تک نہیں نیندتی، اثر ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم نے اپنے من کو رب کے حکم کے آگے مقدم کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے من کی مان لی ہے.
جس بھی کوئی موجود ہے میرے لیے سارے اکوالٹی میں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کا کہے سب سے پہلا اس کا بہانہ انٹرنیشنل بہانہ یہی ہے کپڑے درست نہیں ہے. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کل سے پڑھیں گے یہ بہانہ ہے یہ نہیں. آج کیوں نہیں پڑھتے؟ جس کے کپڑے صحیح نہیں اس کو ابھی کہو نماز کا کہے گا کپڑے صحیح. اس کو کہو دوست کی دعوت ہے شادی ہے وہاں جانا ہے یہ سیریمنی اٹینڈ کرنی ہے ویڈنگ تو پھر وہی اٹھ کے جائے گا کپڑے چینج کر کے آئے گا بھی میں جاؤں گا. اور رب کے در پہ آنے کے لیے تو فرصت نہیں کہ کپڑے تبدیل کر سکے. کیوں کرنے کی حاجت ہوئی؟ اگر تو نمازی ہوتا تو اپنے آپ سے پرہیز کرتا اپنے آپ کو گندگی سے پلیدگی سے محفوظ رکھتا. جب تیرے اندر ارادہ ہی نہیں تو اس لیے اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو پلیدگی سے دور ہی نہیں رکھتا. مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی زندگی گزر رہی ہے 20 سال 30 سال 50 60 80 سال رب کے در پہ نہیں آیا. کوئی بھی ہے رب کے در پر نہیں آئے. پھر جب مر جاتا ہے رب کے اسی در سے وہی سپیکر آن ہوتا ہے فلاں شخص مر گیا ہے اس کے جنازے میں شرکت کر کے ثواب درین حاصل کرو. جس رب کے در پر نہیں کیا اسی گھر سے پھر آواز آ رہی ہے اس کے جنازے میں شرکت کرو ثواب درین حاصل کرو. یہاں تو سوچو اور جس سپیکر سے رب کی طرف سے پکار آتی رہی نہ سنتے رہے وہی سپیکر آج تیرے لیے اعلان کر رہا ہے مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے جنازے میں شرکت کرو. پھر اسی مسجد میں تیرا جنازہ بھی ہوتا ہے تو زندگی میں ایک بار بھی اس مسجد میں دان رکھنے کو گوارا نہیں کرتا قدم نہیں رکھتا. اسی مسجد میں تیرا یہ ناشا پڑا ہے اور جنازہ ہو رہا ہے. یہ رب کی رحمت پر خوش ہو کہ رب تیرے مردوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. رب کے اتنے باغی اتاگی رب کے حکم کے آگے اپنے حکم کو برباد کرنے والے رب تمہارے مردوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. جب رب کو غصہ آتا ہے تو فرعون کو سمندر کی لہروں میں دبا کے مار کے سمندر سے باہر پھینک دیتا ہے. رب کو غصہ ہے پھر اسی فرعون کو زمین میں دفن کیا جائے زمین جگہ نہ رہے زمین نکال کے باہر پھینک دے. میرے رب کو جب غصہ آتا ہے تو پھر اس طرح بھی ہوتا ہے وہ بھی انسان تھے اور رب کے باغی تھے جیسے آج ہم ہیں. رب نے ان کو عبرت بنا دیا ہمیں بھی بنا سکتا ہے. یہ مت سمجھیے یہ بھولیے مت کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ فرعون کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا ہے. نہیں رب تم ہی رب ہے قادر ہے. اگر رب نے پکڑ لیا اور من مٹی میں جس کو دفن کر کے آئے رب صبح نکال کے بعد پھینک دے رب کے کیا کر سکتے ہو؟ اختیار ہے. یہ وقت ہے سمجھنے کا. سمجھ جاؤ. کب سمجھو گے؟ کسی چیز میں دنیاوی معاملات میں گھاٹا نظر آئے اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہو. ایک مکان کرائے پر دینے کے لیے ایڈوانس لیتے ہو اس پر پرمٹ پر دستخط کرواتے ہو اسٹامپ پیپر پر دستخط کراتے ہو کہیں یہ ہمارا مکان چھین نہ لے. وہاں تمہیں اتنے کرائٹیریا اور اصول سمجھ آتے ہیں. اور رب نے جنت ایسے تو نہیں بنائی کہ ہر چلتے پھرتے کو جنت دے دے. نہیں رب نے جنت کے لیے بھی کچھ اصول وضع کیے. ان اصولوں کو فالو تم کرو رب تمہارے لیے جنت کو آسان کر دے گا. اور وہ کیا ہے؟ اسی سورہ اصل کو پڑھ لیں. رب نے جنت کے اصول بتائے. دنیا میں رہنے کے بھی اصول ہیں جنت میں جانے کے بھی اصول ہیں. جس پہلو سے پڑھو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورت ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے. اس کو سمجھے اس کی باریکیاں سمجھے اس کی تفسیر پڑھے اس کے معنی دیکھے اس کے مطالب دیکھے سمجھ آئے گا دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے جنت ملے گی کیسے. اللہ رب کائنات ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے. قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے. ہمارے عقیدوں کی ہمارے اعمال کی اللہ رب کائنات اصلاح فرمائے. سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. بدعتوں سے دور بننے والا بنائے اور شرک سے دوری اختیار کرنے والا بنائے. هذا ما عندي والله اعلم الصواب وما توفيقي الا بالله.